اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے حربہ حسن بن صبا کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوائے اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ یہ کہہ رہی ہے اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بےتابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا، اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا میں اپنا مذہب تمہارے خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ فخر نے پوچھا کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی تو ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کی جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے، میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا کہ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاؤں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ موبی نے جواب دیا کہ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا اور فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دربار نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا، اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے ادھر کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے جواب دیا کہ ابھی تک خیریت ہے، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھالی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا کہ ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرہ بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بہی
بحیرہ روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے؟ کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، میں اس کا بندوبست کر کے آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے، متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرینکیوں پر حملہ کر دیا ہے، یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا۔ فرینکوں کے عمرا اور فوجی قائدین بحیرہ روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی۔ محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دی اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان کے قاصد کی زبانی وہاں کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا کہ آپ صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ سلطان ایوبی نے جواب دیا کہ مجھے صلیبیوں کی یلغار کی ذرہ بر پرواہ نہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں، اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے، وہ رات کی زلفوں نے انہیں پاپہ زنجیر کر دیا ہے۔ علی چچا اسد الدین شیرکوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکی، کاش وہ آج زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑی ہی مشکل رات، بڑے ہی مشکل دن دیکھے ہیں علی، میں نے چچا کی فوج کے ہر اول دستے کی کمان کی ہے، میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیرکوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ایزدی اور رضائے الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیرکوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترکہ فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں، اسکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں، شکست میرے سر پر آ گئی تھی، میری مٹھی پر عسکری بددل ہوتے جا رہے، میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی جانتا، تاکہ شیرکوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑ دیا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو، ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، اس قدر معرکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں، اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں، ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے، یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور کہبہ خانے زیادہ ہوں گے، ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفاروں نے اسی راستے پر ڈال رہے ہیں بلکہ ڈال چکے ہیں، اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو، میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پراثر بنا رہے ہیں، تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں، ان میں زیادہ تر زخمی ہے اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہے، ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا کل کچھ زخمی اور اچھی بری لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں، 6 تو سمندر سے نکلی ہوئے قیدی ہیں، ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے، سب سے پہلے اسی سے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے، اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لے لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے، تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھ۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا
کہا کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے، انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا کہ وہ چلے گئے، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ سلطان ایوبی نے کہا کہ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہو۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے، میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربار نے اسے کہا یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے، کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا، رات وہ گشت پر نکلا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے، رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ، وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے کہا کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو، اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا، 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سے ہو کے دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا، وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی، 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا، وہ عربی زبان بول رہی۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایک نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑی۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا، تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنی شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا، تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا کہ انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا تھا، تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی کون ہو تم، نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا، سامنے مٹی کے ڈیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا، یہ ٹیلہ ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتلی تھی، ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے، ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی، زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا، یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا، اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا، سب کے چہرے بھانپے، رابن بیٹھا ہوا تھا، اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا، اس سے پوچھا رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن نے اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا تم میری زبان سمجھتے ہو دوست، میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا اسے خیمے سے باہر رکھ۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز سے کودا تھا، اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا، وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور اس لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور وہ لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا، یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی
رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بیروب میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظ انہوں نے الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکتے کہ وہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا کہ تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کے تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ بر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ سب نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسے کہا کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا کہ یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا جس سے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا کہ ان 5 میں سے تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہیں؟ کمان اور ترکش کہاں ہے؟ 5 چپ رہے۔ علی نے ان 5 میں سے ایک کو پکڑ کر محافظوں سے کہا اس کو اس درخت کے ساتھ باندھو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا تم میں کتنے ہیں جو صلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کے تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون پوری طرح بہہ رہا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے اور کہاں گیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ آئی تھی اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا، اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکالی، ان 4 کو خیمہ گاہ بھجوا دیا۔ 5واں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گئے جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تک تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ انہا ناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان اشیاء میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اس کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔